اس سینچری کی جو سب سے بڑی شخصیت پاکستان کی نکل کے آ رہی ہے وہ عمران خان ہے۔ ان لوگوں سے جا کے ملیں جن کے بچے، جن کی بہنیں، جن کی مائیں، جن کے باپ، کوئی بھی رشتہ دار جو شوکت خانم سے صحت یاب ہو کے نکلا ہو، ان کی دعائیں سنیں۔ بھلا کیسے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو چھوڑ سکتا؟ جب آپ نے ایک زمین کے اوپر بڑی عمارت بنانی ہے، آپ نے زمین کو ٹھوکنا ہوتا ہے تاکہ وہ سخت ہو جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس سٹیج سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کی جب کہ آئے گی نا، پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہوگی۔ جہانگیر ترین صاحب جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو عمران خان نے اے ٹی ایم کی طرح یوز کیا، علیم خان کہتا تھا مجھے اے ٹی ایم کی طرح۔ آپ نے تو وہ دور دیکھا، ایسی حقیقت تھی؟ عمران خان ایسا بندہ ہے کہ وہ آج وہ سگنیچر کرتا ہے نا تو ان جیسے 10 بندے اس کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عمران خان وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک نظریہ ہے جو دیواروں کے اندر قید نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانچہ۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، انہیں اگر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کے سب سے پرانے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر ہمایوں صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب وقت دینے کے لیے۔ ہمایوں صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اتنا زیادہ مقبولیت ہے، مگر جہاں بھی کوئی تحریک انصاف کا نکلتا گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس کی وجہ خوف ہے، اس کی وجہ ڈر ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خوف ہو کہ یہ آدمی جو ہے، جو باہر ہے، یا جو یہ لوگ ہیں، یہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، یہ میرٹ میں مجھ سے آگے ہیں، اور آپ میرٹ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر وہاں پہ 2 نمبری کریں گے، اور 2 نمبری میں کیا کریں گے؟ آپ اس کے سامنے ہرڈلز کریں گے۔ ہم نے اکثر دیکھے ہوئے کہ فلموں میں کیا ہوتا ہے، جب ریس ہو رہی ہوتی ہے ہیرو اور ویلن کے درمیان میں، ویلن کیا کرتا ہے ہیرو سے جیت نہیں سکتا، تو وہ کبھی اس کا سائیکل پنچر کر دیتا ہے، کبھی اپنے بندے راستے میں کر دیتا ہے، وہ اس کو جا کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہی کام کر رہے ہیں نا، بیسیکلی یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ میرٹ میں ان سے بہتر ہے، جو کہ پاکستان کے ایک قسم کے ہیرو ہیں، یہ سارے ولن مل کے اس کو آگے نہیں جانے دے رہے، لیکن اینڈ میں جانا انہوں نے ہی آگے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ دب نہیں سکتا، جو میرٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ نہیں سکتا، اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اندر ہیں، بشرا بی بی اندر ہیں، تو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ؟ شروع میں یہ کہا جاتا تھا شاید یہ 1 مہینہ بھی نہیں نکالیں گے، مگر اب سال ہو چکے ہیں، نہ وہ باہر آ رہے ہیں، اور جتنے باہر رہنما ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف چھوڑیں۔ کیا کہیں گے، حالات کب چینج ہوں گے؟ دیکھیں، حالات تو چینج ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آج سے پہلے کس پولیٹیکل پارٹی نے اتنا پریشر سسٹین کیا ہے؟ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر تو یہ ہوا تھا، میں مثال دے دیتا ہوں۔ جب پیپلز پارٹی کے اوپر سخت ٹائم آیا تھا 1970s میں، ان کے خیال میں 46 یا سم تھنگ تھے، 2 رہ گئے تھے پیچھے، باقی سب غائب ہو گئے تھے۔ جب 1997 میں، 98 99 میں جب مسلم لیگ نون کے اوپر سخت وقت آیا تھا، ان کی 2/3 میجورٹی تھی، اس سے ٹوٹل 25 بندے پیچھے رہ گئے تھے، باقی سارے چلے گئے تھے۔ تو یہ کیڑا پریشر انہوں نے سسٹین کیا؟ اب آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سخت وقت آیا تو نہ تھے وہ سسٹین کے، الیکشن میں گئے بغیر کمپین کے، بغیر نشان کے، بغیر سب چیزوں کے، اس کے باوجود سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کے باوجود کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس کے باوجود کہ ہمیں جو ایکچول مینڈیٹ ملنا چاہیے 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے، کے پی میں ہمیں 80% کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان تحریک انصاف تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر اور سب سے زبردست جماعت نکلی ہے، اور جس نے وہ ٹائم گزار لیا ہے وہ ابھی ادھر ادھر کہاں جائے گا؟ اور دوسری چیز ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دوران میں پرویز خٹک ہو گیا، جہانگیر ترین ہو گئے، ان سب لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا دیے یا ان سے بنوا لی گئی تھی کہ آپ بہت بڑے لوگوں بنا لو، ان کا کیا حشر ہوا ہے؟ تو اب آج اگر میں پالیٹکس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بات بتائیں، کیا میں عمران خان کو چھوڑوں گا؟ کیا میں تحریک انصاف کو چھوڑوں گا؟ میں بہت زیادہ بیوقوف شخص ہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ تعالی
آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی ساری. نمبر 2, ابھی ٹریبونلز کے اوپر جو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ہے یہ جو ایڈ ہاک ججز کو وہ کر رہے ہیں. اگر ایمانداری سے, چاہے جو مرضی ہو, ایمانداری سے صحیح طریقے سے یہ کر لیا جائے فارم 45 کے تحت, تو یہ لوگ تو کہیں نہیں رہتے, تو پاکستان تحریک انصاف رہے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کب باہر نکلے گا, دیکھیں عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. عمران خان, ہم لوگ عمران خان کی ایرا میں رہ رہے ہیں. اس سینچری کی جو سب سے بڑی شخصیت پاکستان کی نکل کے آ رہی ہے وہ عمران خان ہے, جس کو ہر جگہ پہ اتنی مقبولیت ہے کہ آپ کی مطلب ہماری سوچ سے باہر ہے. لوگ اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ اس کے لیے پیار ہے, اور اس کا پیار کس وجہ سے ہوا. دیکھیں میرے کسی شخص کے ساتھ آپ پیار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے یا وہ پولیٹیکل پارٹی بن گیا. اس کی ایک ہسٹری ہے, اس نے جو کام اس کے سپرد آپ نے کیا ہے ایز اے گورنمنٹ کیا یا ایز این انسان کیا, اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو پیسہ دیا, اس نے وہ سارے کام کیے ہیں ذاتی حیثیت پہ. اس نے ایز اے کیپٹن اس نے آپ کو جس چیز کے لیے آپ اس کو پیسے دیتے تھے اس نے وہ کپ لا کے دکھا دیا آپ کو. جس چیز کے لیے آپ نے پیسہ دیا شوکت خانم اس نے وہ بنوا دیا. جس چیز کے لیے آپ نے ان کو فنڈنگ دی تھی نمل یونیورسٹی وہ کر کے بتا دیا. تو جب اس نے ساری چیزیں کر لی ہیں تو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. آپ سوچیں آپ نے کبھی ان لوگوں سے جا کے ملیں جن کے بچے, جن کی بہنیں, جن کی مائیں, جن کے باپ, جن کے کوئی بھی رشتہ دار جو شوکت خانم سے صحت یاب ہو کے نکلا ہو, ان کی دعائیں سنیں. بھلا کیسے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو چھوڑ سکتا ہے. اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو اب آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں مل گئیں, کیا لگتا ہے کہ اب ٹف ٹائم آئے گا یا اب آپ لوگ حکومت بنانے کی طرف ہو سکتا ہے کچھ ہے آپ لوگوں کا عمل دخل؟ دیکھیں یہ جتنا سخت ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ رہا ہے تو مجھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی طرف جا رہے ہو, کسی سفر پہ جا رہے ہو اور آپ کا سب کچھ آسان ہو رہا ہو, تو آپ ایک دفعہ رک کے دیکھ لو کہ آپ صحیح سمت بھی جا رہے ہو یا نہیں. کیونکہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ سخت راستہ ہے, وہ آسان راستہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے سامنے بہت ساری مشکلات پڑیں گی. ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کتنی مشکلات نہیں آئیں. ان کو جلا وطنی بھی ہونی پڑی, انہوں نے ہجرت کی ہے مصیبتوں کی وجہ سے, اور پھر وہاں جا کے تو یہ ساری مشکلیں تو آتی ہیں. دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ مجھے طاقت دے, تو وہ آپ کے اوپر مشکلات ڈال دیتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر دے, تو آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو یہ تو اس کے طریقے ہیں آپ کو مضبوط کرنے کے. جب آپ نے ایک زمین کے اوپر بڑی عمارت بنانی ہے, آپ نے زمین کو ٹھوکنا ہوتا ہے تاکہ وہ سخت ہو جائے. تو پاکستان تحریک انصاف اس سٹیج سے گزر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کی جب کہ آئے گی نا, پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو کہ میچور ہوگی, جس کے اندر آئیڈیالوجیکلی ڈریون لوگ ہوں گے. اگر بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ کے اندر اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے. اگر ہمارے پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس تو 2 وقت روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں چانس دیں, اب ہم نیا کر کے دکھائیں گے. باہر دیکھا جائے تو پیٹرول کی قیمت ہر مہینے اوپر جاتی ہے, نیچے جاتی ہے. یہ مسئلے مسائل عوام کے کب حل ہوں گے؟ عوام تو کہتی ہے کہ ہم جسے بھی ووٹ دیں ہمارے لیے کوئی نہیں سوچتا. نہیں, اس طرح ہے کہ کسی حد تک دیکھیں, میں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 1980 سے پاکستان کے اس میں ہیں, اور یہ 2018 تک ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف تو بری جماعت ہے نا, ان کو ہٹا دیتے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں 1980s میں پاکستان کہاں تھا؟ انڈیا سے مالدار تھا, چائنا سے مالدار تھا, سنگاپور سے مالدار تھا, ملیشیا سے مالدار تھا, بنگلہ دیش سے 75% زیادہ مالدار تھا. 2017 میں کہا تھا ان سب سے غریب ہو گیا. بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ مالدار ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ یہی تو لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جب پاکستان کی گروتھ ہوتی تھی ان کی نہیں ہوتی تھی. ان کی گروتھ اور پاکستان کی گروتھ انورسلی پروپورشنل ہے. یہ لوگ جب گرو کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جیسے جائیدادیں بڑی ہیں, وہ سارا وہ ٹائم تھا جس دوران میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے. جب میاں نواز شریف پاکستان سے باہر گئے ہیں تب پاکستان کی جی ڈی پی 6 سے اوپر گئی ہے. یہ کہتے پی ایم ایل این کا دور جس میں جی ڈی پی 6 کو ٹچ کی تھی, میاں نواز شریف صاحب ملک میں مطلب وہ حکومت میں نہیں تھے,
وہ نکل چکے تھے حکومت سے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ہمیشہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے. اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ کسی حد تک ہمارے اپنے جو عوام ہیں, ہم لوگ جو ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, جن کے گھر ہیں جو رینٹ پر ہیں, جن کی دکانیں ہیں جو رینٹ پر ہیں, جو دکانیں کر رہے ہیں, وہ ہم لوگ سارے ایماندار نہیں ہیں. ہم لوگ سارے اپنے حصے کا ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے. جب ہم ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے تو انڈائریکٹ ٹیکس ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو اصل میں اگر پاکستان کی اکانومی 8 کھرب کی ہے یا جو بھی ہے, جو ریونیو آتا ہے, پاکستان کی ایکچوئل جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ میرے لحاظ سے 15 سے 20 کھرب کی ہے. اگر ہم اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں, آپ انڈیا چلے جائیں, وہاں ریگستان میں بھی جب آپ کوئی چیز کریں گے تو آپ اس کو ڈاکیومنٹڈ طریقے سے پیسے دیں گے. پاکستان میں آپ یہاں پہ F6 F7 کے جتنے بھی بڑی دکانیں وہاں پہ چلے جائیں, ان کو کیش دیتے, وہ آپ کو کیش کریں گے. وہ آپ سے جب آپ ان کو کارڈ دیں گے کچھ, وہ اس کو ڈسکریج کریں گے. یہ ہماری حالت ہے. تو ہمیں ایز اے عوام یا ایز اے پاکستانی بھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر ان لوگوں سے مجھے کوئی امید نہیں, اگر ان سے ہوتی تو یہ آج تک ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں. اچھا اگر آج کل کی بات کیجئے تو آج تک ہم نے ایک چیز سنی اور دیکھی ہے, دیکھی نہیں البتہ سنی ہے, کہ سینیٹر جو بھی بنتا ہے کسی بھی پارٹی کا, وہ پہلے کروڑوں روپیہ دیتا ہے تب سینیٹر بنتا ہے. تو مجھے آپ اپنا بتائیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ بعض جگہوں پہ بالکل سچ ہے, اور اسی کے خلاف تو عمران خان, دیکھیں عمران خان وہ واحد بنتا ہے جب 2018 میں ڈیزالو ہوئی ہے وہ جو اس میں ان کو پتہ چلا کہ ان کے کے پی کے کوئی 20-25 جو ایم پی ایس تھے, انہوں نے کہیں تھوڑی بہت پیسے ویسے لیے, شک و شبہ تھا, انہوں نے سب کو نکال دیا. اگلے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے سب کو نکال دیا. کون آدمی ہے کہ اپنے ایم پی ایس کو, جو الیکٹڈ ایم پی ایس تھے, ان کو نکال دے الیکشن سے پہلے؟ یہ وجہ تھی کہ ہی ڈزنٹ وانٹ کہ بھئی پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ ہو. پھر جب الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے, انہوں نے کہا اوپن الیکشن ہو تاکہ پتہ چلے کہ کون کس طریقے سے آ رہا ہے. تو وہ تو اس بات میں. اب آ گئی بات میری. میں نے ٹوٹل 20 یا 21 ہزار روپے جو فیس تھی وہ دیے, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں. کسی بھی سینیٹر نے کچھ نہیں دیے, تحریک انصاف کے کسی بھی سینیٹر تحریک انصاف نے کچھ نہیں دیا. ہاں اب سوال آ جاتا ہے, کیا پارٹی فنڈنگ میں ہم لوگ فنڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں پارٹی فنڈنگ پارٹی ممبران سے ہی چلتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا, اور چونکہ میں انٹرنیشنل سیکرٹری تھا, ہمارا موٹو یہ تھا کہ بنسبت ہم 5-6-7-8 لوگوں کے, جن کو آپ اے ٹی ایم کہتے ہیں, ہم ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے ہم نے اپنا براڈ بیس رکھا ہوتا. ہمارے انٹرنیشنلی 40,000 ممبر تھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت ہمارے 2,500 ممبر تھے. میرے تقریباً 6 سال کے دور میں ہم 2,500 سے 40,000 پیئنگ ممبرز پہ چلے گئے تھے, اور وہ سالانہ $80 دیتے تھے. $80 ملٹیپلائی بائی 4 کر لیں, یہ آپ کا تقریباً $32 ملین بن جاتا ہے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو عمران خان نے اے ٹی ایم کی طرح یوز کیا. علیم خان کہتا تھا مجھے اے ٹی ایم کی طرح. آپ نے تو وہ دور دیکھا, ایسی حقیقت تھی کچھ؟ دیکھیں میں ایسا بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو عزت ملی ہے عمران خان کی وجہ سے. علیم خان اس سے پہلے صرف ایک بائی الیکشنز جیتنا گورنمنٹ کے لیے, 2002 میں بائی الیکشن جیتنا کوئی, اس کے بعد سارے ہارے تھے. پی ٹی آئی کے دور میں یہ جیتے تھے. اسی طریقے سے ترین صاحب, جہانگیر ترین صاحب تھے. اب کیا وہ کرتے تھے, جو مجھے یاد ہے ان کے جہاز کا سارا خرچہ پی ٹی آئی دیتی تھی جب ان کا جہاز ہوتا تھا, کیونکہ وہ کوئی ایک ہے پرنسلی جیٹس ہے, ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہے. تو ہم ان سے جب لیتے تھے عمران خان کے لیے تو ہم پیمنٹ کرتے تھے, جہاں بھی جو ہوا پیمنٹ کیا. ہاں پرسنل کیپیسٹی اپنی گاڑی میں گھما پھر آئے ہیں. میم اگر میری گاڑی ہوگی, عمران خان ہوگا, میں اس کو لے کر پھروں گا اور میں فخر محسوس کروں گا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو اس کی بات ہے. رہی بات اس قسم کے, یہ ساری دیکھیں عمران خان ایسا بندہ ہے کہ وہ آج وہ سگنیچر کرتا ہے نا, تو ان جیسے 10 بندے اس کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں. 10 بندے, اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب سے آخری بار کب ملاقات ہوئی آپ کی, اور ایسی کیا چیز ہے جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ابھی تک کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں آئیڈیالوجیکلی ڈریون آدمی ہوں. اگر وہ کیا ہے کہ اگر عمران خان اگر پارٹی ڈیزالو کرتا ہے, یا عمران خان پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے, یا اللہ خیر کرے جو بھی ہے جس لحاظ سے, تو پھر میرے لیے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ انسان سچا ہے اس ملک کے لیے, اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے.
اور میں نے اس وقت دیکھا ہے جس وقت لوگ ٹانگا پارٹی کہتے تھے، اگر اس کے اندر کوئی اس ملک کے خلاف کوئی بات ہوتی نا تو مجھے پتہ چل جاتا اور میں کبھی اس کے ساتھ نہ چلتا. کہ آپ کا تو ان کے ساتھ بڑا پرانا میں ساتھ. اس کے ساتھ پرسنالٹی، میں اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں، موجودہ حکومت کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب 5 سال پورے کر جی؟ دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چور 5 سال نکال جائیں گے، چوری ان کے اوپر پکڑے جائیں گے یا نہیں پکڑے. میرا خیال ہے کہ یہ چوری ان کی بہت جلد پکڑی جائے گی. جلد پکڑی جائے گی. آخری 5 نام آپ کو بتاؤں گا، جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے. مریم اورنگزیب، جھوٹ. شہباز شریف، ایکٹنگ. نواز شریف. پاکستان کا پیسہ لے کر جانا. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب. نفرت. فواد چودھری. اپرچونسٹ. عطا تاڑٹ. بھومپو. فیاض الحسن چوہان. وہ تو تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد بہت زیادہ خلاف ہو گیا آپ لوگوں کے. میرے خیال میں میں اس کے اوپر کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں وہ اب دوبارہ اگر آنا چاہیں تو آپ لوگ لیں گے انہیں؟ دیکھیں اس میں میرا کوئی وہ ہے نہیں ہے، نہ میری کوئی اس میں آتے ہیں، میری طرف سے آتے ہیں آ جائیں، نہیں آتے نہ آئیں، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن جا گئے وہ اپنی مرضی سے، آئیں گے وہ عمران خان کی مرضی سے. مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسا شخص جسے آپ چاہتے ہو پاکستان تحریک انصاف میں ہونا چاہیے؟ اگر مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں ہونا چاہیے تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا، کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون جماعت ہے، وہ اپرچونٹی ڈریون جماعت نہیں ہے. تو نون لیگ میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون نہیں ہے، وہ اپرچونٹی ڈریون لوگ ہیں. عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں اور آپ پوری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے دیں. دیکھیں عمران خان وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک نظریہ ہے جو دیواروں کے اندر قید نہیں ہو سکتا. جو آپ اور میں فالو کرتے اور 10 سال کا بچے سے لے کے 80 سال کا نوجوان یا خاتون جو ہے نا وہ سب اس کو فالو کرتے. 80% پاکستان کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سیویئر ہے اور وہ ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے سٹیکس اس ملک میں ہیں اور ہم لوگوں نے ہی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا ہے جو ہمارا فرض ہے ہمیں وہ پورا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگ اپنی قسمت نہیں بدلو گے تو کوئی آپ کی قسمت نہیں بدلے گا. تو آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا اپنی قسمت بدلنے کے لیے. جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. بس اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی قسمت ہے. آپ آگے بڑھو گے، آپ اپنی تقدیر بدلو گے تو آپ کی تقدیر بدلی جائے گی. باقی جن لوگوں کو آپ نے پچھلے 30 سال سے کر کے کیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کریں گے، نہ کر سکتے تھے، نہ کریں گے، نہ کرنے کی ان کی حیثیت ہے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. یہ تھے ہمایوں صاحب جنہوں نے ہمارے تمام تر سوالات کا بڑا ہی تفصیلاً جواب دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد ہی حکومت بنائے گی اور عمران خان صاحب بھی بہت جلد باہر آئیں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.